تو ہم ذکر کر رہے ہیں جی یقین، اور یقین کیسے لانا ہے، چونکہ یقین کے بغیر آپ ایک دو دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے. جس طرح امید ہوتی ہے نا کہ امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور امید میں اگر یقین آ جائے تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے. آپ نے اگر لائف میں آگے بڑھنا ہے، سکسیزفل ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو اپنے اندر یقین لازمی لائیں. اور یقین لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ کمیونٹی بدلیں، ماحول بدلیں، اور اسٹیٹمنٹ، پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اپنے مائنڈ میں بار بار رپیٹ کریں. اسپیشلی اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، لیٹ سپوز آپ بننا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر، تو آپ نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے ڈاکٹر کے بارے میں. ڈیفینیٹلی آپ نے محنت بھی کرنی ہے، لیکن اپنے مائنڈ کو بھی کنونس کرنا ہے. اور مائنڈ کو کنونس کرنے کے لیے وہ جملہ، وہ چیز بار بار آپ نے رپیٹ کرنی ہے، اور پازیٹیو اینگل سے رپیٹ کرنی ہے، سو دیٹ کہ وہ چیز سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے. اور آٹومیٹیکلی جب وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی تو وہ آپ کو مجبور کرے گی اس طرف جانے کا. اگر آپ کبھی چونکتے بھی ہیں اپنے ایم سے، تو آپ کو مائنڈ ایک ڈائریکشن دے گا، لاشعوری طور پہ ڈائریکشن دے گا کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، چونکہ اس کام کے لیے آپ بنائے گئے ہو. اور یہ تب ہوگا جب وہ چیز سب کانشیس مائنڈ میں فکس ہو جائے گی. اور ہم کبھی کبھی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ سب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے، کانشیس کیا ہوتا ہے، اور اس سے کیا نقصان ہوگا. اور نیگیٹیوٹی جب ہمیں آ جاتی ہے تو اس کے لیے نیپولین ایک کہانی لکھتا ہے، اور وہ کہانی لکھتا ہے جوزف گرانٹ کی. جوزف گرانٹ جو کہ ایک بینکر ہوتا ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے قرض لیتا ہے، اپنے ہی بینک سے کافی زیادہ قرض لیتا ہے. اور وہ شارٹ کٹ طریقے سے جو کہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ سارے کا سارا جو پیسہ ہوتا ہے جوئے پہ لگا دیتا ہے. جب جوئے پہ لگاتا ہے تو انفارچونیٹلی اس کا سارے کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. جب پیسہ ڈوبتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے. اب بینک میں وہ رہ بھی نہیں سکتا، چونکہ بینک والے اس سے وہ پیسے مانگتے تھے. تو اس نے اپنے بینک کی جاب چھوڑ دی، اور بینک کی جاب چھوڑ کے ایک ہوٹل میں، دور دراز ہوٹل میں ایک کمرہ لیا، اور اس کے اندر وہ پڑا رہا، چونکہ اسے ڈر تھا، خوف تھا کہ اسے وہ پکڑ لیں گے. آخر کار ایک دن کافی سرچ کے بعد وہ بینک والے اس کو تلاش کر لیتے ہیں. اور جو ہی وہ کمرہ کھولا جاتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جوزف صاحب وہاں پہ اپنے بیڈ پہ پڑے ہیں، اور وہ ایک ہی جملہ بار بار رپیٹ کر رہے ہیں کہ میں کہیں کا نہیں رہا، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، میں ابھی واپس کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی وہ نیگیٹو سٹیٹمنٹ وہ بار بار رپیٹ کر دیتا تھا. اور اتنا اس کے اندر یہ خوف آیا ہوا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے، یہ مجھے مار ڈالیں گے. اس کے علاوہ کوئی سٹیٹمنٹ اس کے مائنڈ میں، اس کی زبان سے جو ہے وہ نہیں نکل رہی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ تک اس کا ٹریٹمنٹ چلا، لیکن وہ بار بار یہی رپیٹ کرتا رہتا تھا. اور ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی. جب ڈاکٹرز نے دیکھا، پوسٹ مارٹم کیا، تو رپورٹ میں آیا کہ اس کی جو موت ہوئی ہے وہ ایکچولی سوسائڈ ہے. اور یہ کون سا سوسائڈ ہے؟ جو اس نے خود نیگیٹیوٹی اپنے مائنڈ کے اندر ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ رکھ لی تھی، اور اس کو کہتے ہیں مینٹل سوسائڈ. ڈاکٹرز نے اس کو مینٹل سوسائڈ کا نام دیا. اور یہ چیز اگر میں دوسرے اینگل سے دیکھوں تو وہ لوگ جن میں یقین نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں موجود تو ہیں، لیکن ٹوٹلی طور پہ، مینٹلی طور پہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. چونکہ ہر وقت نیگیٹو وہ رہتے ہیں، ان کی طرف آتی بھی نیگیٹو چیزیں، بیڈ لک بھی بار بار انہی کی طرف آتی ہے. تو کیا وہ جی رہے ہیں؟ نہیں جی رہے. میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں جی رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف نیگیٹیوٹی ان کی طرف آ رہی ہے. اور جو بندہ ایک دفعہ نیگیٹو باعث ہو جاتا ہے وہ جی نہیں پاتا. اور اگر کوئی بندہ جی نہیں رہا ہے، صرف زندگی کو گزار رہا ہے، دن گن رہا ہے، تو وہ زندہ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ مر چکا ہے، وہ حیات نہیں ہے. تو اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس کے متبادل کوئی پازیٹیو چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس چیز کو دماغ سے ریموو کر دیں، چونکہ یہ چیز ممکن نہیں ہوتی. سم ٹائم کچھ چیزیں فکسڈ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کے متبادل چیز جو ہے لیں. اور سب سے عام بات، کوئی ایک
آپ بندہ پکڑ لیں، جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ مرشد پکڑ لیں. اس بات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ بیسیکلی یہ پیری مریدی کیا آتی ہے. بیسک مقصد یقین کو پختہ کرنا ہوتا ہے. میں اس کو اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر آپ نے اندر یقین پختہ کرنا ہے نا تو کسی ایسے بندے کے مرید آپ بن جائیں. اب اس کو آپ کئی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک اینگل سے ہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کے اندر فیض آئے گا، فیض حاصل کریں گے آپ، اور یوں آپ کے اندر یقین پختہ ہوگا. اور جب یقین پختہ ہوگا کوئی بھی آپ لائف میں کام کریں گے آپ کو بہت سکسیس ملے گی. اور یاد رکھیں یقین پختہ تب ہوتا ہے نا جب آپ گیو اپ نہیں کرتے. مشکل وقت جب آپ کے اوپر آئے، کبھی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس طرح میں نے کہا بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا پیشنس بھی رکھنا ہے، ماحول بھی آپ نے ایسا ڈھونڈ لیا جس میں پازیٹیوٹی آئے گی، لیکن ٹائم تو لگے گا نا. تو اس برے وقت میں کبھی گیو اپ نہیں کرنا آپ نے، چونکہ اگر گیو اپ کر دیں گے یعنی ہار مان جائیں گے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ میں یقین نہیں آ پائے گا. آپ نے کبھی ہار نہیں ماننی ہے، اور جوں آپ لڑتے رہیں گے حالات کے ساتھ آپ کا یقین اور پختہ ہوتا جائے گا. اور جس دن آپ کا بیلیف یقین میں بدل گیا اس دن آپ کے ساتھ معجزات ہوں گے اور آپ معجزاتی طور پہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کے رستے میں آسانیاں تقسیم کریں گے، آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی. لیکن اگین کہہ رہا ہوں کہ پازیٹیو سٹیٹمنٹ کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. نیگیٹو سٹیٹمنٹ کو رکھیں گے تو لا آف اٹریکشن کام کرے گا اور نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آئے گی. اپنے سب کانشیس مائنڈ میں کبھی بھی نیگیٹو تھاٹ کو آپ نے نہیں آنے دینا. اگر نیگیٹیوٹی ہو بھی گئی ہے، کوئی برا انسیڈنٹ ہو بھی گیا ہے، تو اس کے متبادل بندہ لے آنا ہے، متبادل چیز لے آنی ہے، سو دیٹ کہ وہ چیز اس کو ریپلیس کر سکے. آپ ڈائریکٹلی اس کو ریموو نہیں کر سکتے. اور یقین اگر آپ نے لانا ہے تو ایک اور میتھڈ بھی ہے، اور وہ ہے اسٹڈی ڈیپ. آپ کے پاس نالج زیادہ ہونا چاہیے. اپنے رب کے اوپر یقین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے ایکشنز کے اوپر یا کسی بھی چیز کے اوپر، تو جتنا زیادہ آپ کے پاس نالج ہوگا اس چیز کے بارے میں اتنا آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا. تو کہانیاں پڑھا کریں، جس طرح میں نے اسٹارٹ میں 2 کہانیاں سنائیں بھی. اگر آپ یقین لانا چاہتے ہیں نا، کہانی بے شک فرضی ہو، اس کہانی پہ نہیں جانا ہے آپ نے اس سے آؤٹ پٹ لینی ہے اور ایسی کہانیاں سننی ہے، ایسا لٹریچر پڑھنا ہے جو آپ کے اندر پازیٹیو چیزیں لائے. اور یوں جب اسٹڈی ڈیپ کریں گے، آپ ڈیپتھ میں جا کے آپ چیزیں سیکھیں گے، لرن کریں گے، آپ کے مائنڈ کے اندر ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. اور جوں آپ کا مائنڈ کنفیوژن سے دور ہوگا یعنی کلیئرٹی آئے گی، آپ کا یقین اور پختہ ہوگا. چونکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ خوف سے، کنفیوژن سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کی لائف میں سکون آ جاتا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ کام ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی بہتری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کوئی امتحان ہوگا. اور یوں سچ میں ایک دن وہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، بہت سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا نام بولتا ہے. اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا یقین پختہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کا صلہ انہیں ضرور دیتے ہیں. ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یقین پیدا کریں، چونکہ یقین کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یقین ہوگا تو ہی ہم آگے بڑھیں گے. چونکہ میں نے کافی باتیں کی ہیں، گیو اپ نہیں کرنا ہے، اسٹڈی ڈیپ کرنی ہے، لیکن دعا بھی بہت اہم ہے. اپنے والدین سے دعا لیا کریں، امی سے اسپیشلی، ابو سے. اور آپ جانتے ہیں کہ ماں جب دعا دیتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے. تو اس لیے ان کو کہا کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ میرے اندر یقین پختہ ہو. چونکہ یقین پختہ ہو گیا کہ برے سے برے حالات تک آپ لڑ پائیں گے. اگر یقین پختہ نہ ہوا تو جو ہی حالات تھوڑے سے ماڑے ہوں گے نا، تھوڑے سے برے ہوں گے، تو آپ نے نا وہاں پہ بس کر دینی ہے، ہار مان جانی ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کا کوئی مرشد ہے، آپ کا ساتھی اچھا ہے، تو وہ آپ کو ہارنے بھی نہیں دیتا ہے. یہ بڑا عام پوائنٹ ہوتا ہے. اگر یقین کسی ٹائم نیچے جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر پیچھے سے تھاپڑا لگا دیتا ہے
کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، آگے بڑھو، تم یہ ضرور اچیو کرو گے. اور یوں بندہ آگے بڑھتا ہے. آپ اسٹڈی کر لیں، ایڈیسن کو اسٹڈی کر لیں، جتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں ان کو اسٹڈی کر لیں، بڑے بڑے اس دنیا میں جو لیڈر آئے ہیں ان کو اسٹڈی کر لیں. اگر آپ کو کوئی چیز ملے گی تو ایک ہی چیز ملے گی جو کہ تھی یقین، فیتھ. کوئی بھی دو قوموں کے درمیان اگر لڑائی ہو جاتی ہے نا، تو وہ لڑائی اس پہ نہیں جیتی جا سکتی کہ کون کتنا اسٹرانگ ہے، بلکہ صرف ایک چیز، ایک بات کے اوپر جیتی جا سکتی ہے، اور وہ بندہ جیتا ہے جسے جیتنے کا یقین ہوتا ہے. وہ بندہ کبھی بھی نہیں جیتا جو اسٹرانگ ہوتا ہے. جیتتا وہ ہے جس کو جیتنے کا یقین ہوتا ہے. اس لیے یقین پیدا کریں، اپنے اندر یقین لائیں، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. اور اس میں سب سے عام بات، باقی باتیں تو شاید آپ سنتے رہے ہوں گے، ادھر ادھر سے سنتے ہوں گے، سب سے عام جو میں نے ٹیکنیکلی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ سب کانشیس مائنڈ میں کوئی چیز آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے. پازیٹیو سٹیٹمنٹ اپنے ایم کے متعلق، اپنے گول کے متعلق، یا کسی چیز کو بھی لے کے کسی شخص کے متعلق بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ چیز بار بار رپیٹ کریں. اسٹیٹمنٹ بے شک لکھ لیں، اس اسٹیٹمنٹ کو بار بار رپیٹ کریں، ڈیلی بیسس پہ کریں، آرلی بیسس پہ کر سکتے ہیں آپ، صبح کریں، شام کریں، دن کو کریں. جب بار بار وہ ریپیٹ ہوگی تو آٹومیٹیکلی وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلی جائے گی، اور جب سب کانشیس مائنڈ میں چلی گی سمجھیں کہ وہ آپ کا فیتھ بن گیا. پھر آپ کو سب کانشیس مائنڈ بونڈ کرے گا اور آپ آٹومیٹیکلی وہ چیز کر دیں گے، اور یوں آپ کے اندر فیتھ آئے گا، اور پختہ فیتھ آئے گا، پختہ یقین آئے گا. چونکہ فیتھ کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کامیابی کے لیے میں نے کہا کہ ایک پروسیس ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. جتنا بڑا گول ہوگا مشکلات بھی اتنی آئیں گی، پرابلمز بھی اتنی آئیں گی، رستہ بھی اتنا لمبا ہوگا، وقت بھی اتنا ہی زیادہ لگے گا. اور وہ وقت کیسے کٹے گا؟ پیشنس کے ساتھ کٹے گا، صبر کے ساتھ کٹے گا. وہ سفر بھی پیشنس کے ساتھ کٹے گا. اور پیشنس تب آئے گا جب آپ کے اندر فیتھ ہوگا، اپنے اوپر، اپنے ایکشنز کے اوپر، سب سے بڑھ کے اپنے رب کے اوپر. تب جا کے آپ کے اندر پیشنس ہوگا، اور یوں آپ کامیاب ہوگے تھرو فیتھ.